سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی آغا ریاض احمد کے تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے کوٹھری میں قتل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اندرون پنجاب کے ایک علاقے میں بطور افسر انچارج تعینات تھا۔ میرے علاقے میں جو گاؤں آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام سعادت پور تھا۔ ایک دن سعادت پور کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک جوان آدمی تھا جو لباس اور حلیے سے کھاتے پیتے گھر کا لگتا تھا۔ نمبردار سے پتہ چلا کہ اس جوان آدمی کا نام سانول ہے اور وہ خوشحال زمیندار ہے۔ میرے پوچھنے پر نمبردار نے بتایا کہ سانول کی گھر والی کل سے لاپتہ ہے۔ تفصیل پوچھنے پر معلوم ہوا کہ لاپتہ ہونے والی لڑکی کی عمر 22-23 برس ہوگی اور اس کا نام گل بہار تھا، لیکن وہ گلو کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ تمہاری گھر والی کل سے لاپتہ ہے، میں نے غصے سے کہا، اور تم آج اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے ہو؟ عزت غیرت کا مسئلہ تھا آغا جی، سانول نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ پہلے ہم اپنے طور پر تلاش کرتے رہے، پھر اس کے بعد گلو کے والدین کے گھر سے پتہ کیا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، بلکہ الٹا میرے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کی بیٹی کو میں نے خود غائب کیا ہے۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف 3 ماہ ہوئے ہیں سرکار، اس نے کہا۔ کسی سے دشمنی ہوگی تمہاری؟ میں نے کہا۔ نہیں آغا جی، سانول نے ذرا اکڑ کر کہا۔ آپ کی دعا سے پورے علاقے میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھ سکے۔ کسی قسم کا کوئی شک؟ ہاں سرکار، اس نے فوراً کہا، مجھے شک ہے کہ گلو شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی اور موقع ملنے پر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ میرا سسرال بہلول پور میں ہے، سانول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ پہلے میں گلو کو بیاہ کر لایا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد بھی وہ چپ چپ اور اداس لگتی تھی۔ کسی نے خاص طور پر توجہ نہ دی، کیونکہ اکثر لڑکیاں ماں باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد کچھ دن اداس اور خاموش رہتی ہیں۔ اس رویے کو شرم و حیا بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب گلو کی اداسی اور کم سخنی طویل ہوتی گئی تو گاؤں کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ بعض تو صاف الفاظ میں کہنے لگیں کہ گلو اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ گھر سے کوئی رقم وغیرہ غائب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، سانول نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس جتنا زیور تھا اور ریشمی کپڑے جس ٹرنک میں تھے وہ غائب ہیں۔ اس کے پیروں میں سونے کی وزنی جھانجر بھی تھی جو میں نے اسے پہنائی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آشنا سے شادی کے بعد بھی رابطہ رکھا ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ پروگرام بنا کر غائب ہوئی ہے۔ میں نے گلو کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی اور اسی وقت گمشدہ لڑکی کا حلیہ نوٹ کر کے اشتہار شور و غوغا جاری کر دیے۔ اس کے بعد میں نے نمبردار میاں خان اور سانول کو جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر میں انہیں تھانے بلوا لوں گا۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں اس کیس پر غور کرنے لگا۔ میں جوں جوں غور کرتا گیا مجھے صاف نظر آنے لگا کہ یہ عشق و محبت کا جذباتی ڈرامہ ہے جو گلو نے اپنے آشنا سے مل کر کھیلا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ گلو کے والدین سے بھی پوچھ گچھ کر لوں۔ یہی سوچ کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بہلول پور بھیجا کہ وہ گلو کے والدین کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور کچھ وقت کے بعد گلو کے والدین کو ساتھ لے آیا۔ دونوں خاصے گھبرائے ہوئے اور پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور آرام سے بٹھایا۔ گلو کی ماں کا نام سردارہ تھا اور باپ کا کرما جٹ۔ میں نے ان سے ان کی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ باتیں کی اور پھر انہیں بتایا کہ گلو کے خاوند سانول نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس کے شادی سے پہلے ہی تعلقات تھے۔ یہ الزام غلط ہے، گلو کی ماں نے کہا۔ ہماری لڑکی کو سانول نے خود کہیں غائب کیا ہے۔ گلو زبان کی ذرا تیز تھی اور ان لوگوں کے گھر میں معمولی معمولی باتوں پر بیویوں کو بے رحمی سے مارنے کا رواج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گلو کو کوئی مہلک چوٹ لگ گئی ہو جو جان لیوا ثابت ہوئی ہو۔ سانول نے میری بیٹی کو کہیں دبا دیا ہو۔ مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ گلو کی ماں کہہ رہی تھی کہ گلو زبان کی ذرا تیز تھی، جبکہ اس کا خاوند سانول مجھے بتا گیا تھا کہ وہ بالکل خاموش رہتی تھی۔ میں نے گلو کے والدین سے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھیں
اور انہیں یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ وہ اپنے طور پر گلو کا سراغ لگانے کی کوشش کریں، اور جوں ہی کوئی ایسی ویسی بات معلوم ہو جو ان کی بیٹی گلو کی بازیابی میں مدد دے سکے، فوراً مجھے اطلاع دیں۔ میں نے انہیں خوب تسلی دے کر بھیج دیا۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل سعد اللہ بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ تفتیشی معاملات کی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے طور پر اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ معاملہ چونکہ خاصا سنگین تھا، اس لیے میں نے اپنے اے ایس آئی چودھری کرم الہی کو بھی ضروری ہدایات دے کر اس کام پر لگا دیا کہ وہ اپنے مخبروں کا جال بچھا دے۔ یوں میں نے سعادت پور اور بہلول پور کے درمیان جگہ جگہ آنکھوں اور کانوں کا جال بچھا دیا۔ میں نے خود بھی دونوں علاقوں میں جا کر سراغ لینے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ لوگ زمیندار تھے اور بااثر بھی تھے۔ لوگ ان کے متعلق کوئی بات منہ سے نکالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس علاقے میں یہ لوگ بالکے کے نام سے مشہور تھے۔ ایک دن گزر گیا تھا اور دوسرے دن کے 12 بجے تک میری تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں نے جو مخبر بہلول پور میں چھوڑ رکھے تھے، ان سے کہا تھا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ گمشدہ گلو کے وہاں کسی نوجوان سے تعلقات تھے۔ اگر کوئی ایسی بات معلوم ہو تو اس نوجوان کو تھانے لے آئیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو چھپی نہیں رہ سکے گی۔ خاص طور پر تو کسی گاؤں میں ایسی باتیں بالکل نہیں چھپائی جا سکتی۔ تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب بہلول پور سے ایک مخبر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو شکل و صورت سے بڑی گھاگ نظر آ رہی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 30-32 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مخبر نے مجھے بتایا کہ یہ عورت گلو کے والدین کے گھر صفائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی ہے۔ میری مخبر نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس عورت کے ساتھ دوستی پیدا کر لی تھی اور اسے اپنے کام کی بات اگلوا لی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ گلو کے ایک نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ عشق و محبت والا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ اتنی رازداری سے چل رہا تھا کہ اس عورت کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ ان کی ملاقاتیں اس عورت کے ذریعے اس کے گھر میں ہوتی تھیں۔ وہ بڑی رازداری سے اپنے گھر میں ان کی ملاقاتیں کرواتی تھی اور اس کا اسے گلو سے اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا۔ اس عورت نے گلو کے عاشق کا نام شمس بتایا۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ میں نے اسے تسلی دے کر بھیج دیا۔ شمس کہاں ہے؟ عورت کے جانے کے بعد میں نے اپنے مخبر سے پوچھا اور کہا، اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ شمس گاؤں میں نہیں ہے، مخبر نے کہا۔ وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن گلو لاپتہ ہوئی ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ گلو اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ نکل گئی ہے۔ میں نے اپنے مخبر سے کہا کہ وہ بہلول پور میں ہی رہے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ شمس کے گھر پر خاص نظر رکھے۔ جوں ہی وہ نظر آئے فوراً تھانے میں اطلاع کر دے۔ مخبر چلا گیا۔ میں اس کیس پر غور کرنے لگا۔ اب میری تفتیش کا سارا دار و مدار مخبروں کی کارگزاری اور اشتہار شور و غوغا پر تھا۔ مخبر شمس اور گلو کا سراغ لگا لیتے یا اشتہار شور و غوغا کے نتیجے میں کسی اور علاقے کے تھانے سے ان دونوں کے بارے میں کوئی اطلاع آ جاتی۔ ایسی ہی کسی اطلاع کے انتظار میں دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر تیسرے دن اطلاع آ گئی، مگر یہ بڑی عجیب و غریب اطلاع تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں تھانے میں بیٹھا ایک لڑائی جھگڑے کے معاملے کو نمٹا رہا تھا کہ قریبی گاؤں دتووال کا نمبردار سارو خان آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 نوجوان تھے جن کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ تھانے کے ماحول سے خاصے خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے مل کر ایک جستی ٹرنک اٹھا رکھا تھا۔ ٹرنک کو تالا نہیں لگا تھا۔ نمبردار کے کہنے پر انہوں نے وہ ٹرنک نیچے رکھ دیا اور بازو ہلا ہلا کر تھکاوٹ اتارنے لگے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں اور اس ٹرنک میں کیا ہے؟ نمبردار نے بتایا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، بڑے کا نام روشن اور چھوٹے کا نام زین ہے۔ باقی بات یہ خود سنائیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو بڑے بھائی روشن نے بولنا شروع کر دیا، جبکہ چھوٹا خاموش ہی رہا۔ اس نے جو بات سنائی وہ میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں۔ یہ دونوں بھائی دتووال کے رہنے والے تھے۔ روشن شادی شدہ تھا۔ دتووال خاصا بڑا گاؤں تھا اور وہاں مختلف اشیاء کی دکانیں بہت زیادہ تھیں اور لوگوں کو خریداری میں بڑی سہولت رہتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ خریداری کے لیے دتووال جایا کرتے تھے۔
گزشتہ روز جب روشن اور زین گھر میں نہیں تھے، ایک مرد اور دو عورتیں ان کے گھر آئے۔ گھر میں صرف ان کی والدہ اور روشن کی بیوی تھی۔ عورتوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو روشن کی والدہ نے دیہات کے رواج کے مطابق لسی سے ان کی تواضع کی۔ ان لوگوں کے پاس ایک نیا جستی ٹرنک تھا جو انہوں نے باہر رکھا ہوا تھا۔ مرد کو گھر کے اندر نہیں بلایا گیا اور وہ باہر ہی رہا۔ دونوں عورتوں نے بتایا کہ وہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے دتوال آئے ہیں۔ اس ٹرنک کی وجہ سے خریداری میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ ایک عورت نے جو عمر میں بڑی تھی روشن کی ماں سے کہا کہ وہ ان کا ٹرنک کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیں تو وہ خریداری کے بعد اپنا ٹرنک لے جائیں گے۔ دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس گاؤں سے آئی ہیں، نہ روشن کی ماں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے ٹرنک امانت کے طور پر رکھ لیا۔ دونوں عورتیں مرد کے ساتھ چلی گئیں۔ یہ صبح کی بات تھی اور پورا دن گزر گیا مگر وہ لوگ ٹرنک لینے نہیں آئے۔ پھر شام کا اندھیرا پھیلنے لگا مگر پھر بھی ٹرنک کے مالک نہیں آئے۔ روشن اور زین شام کو گھر آئے تو ان کی ماں نے انہیں ٹرنک کے متعلق بتایا کہ دو عورتیں صبح یہ صندوق رکھ گئی تھیں اور اب رات ہونے پر بھی واپس لینے نہیں آئیں۔ یہ سن کر بڑے بھائی روشن کا ماتھا ٹھنکا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً بیٹھک میں پڑا ٹرنک دیکھا۔ اس نے قریب جا کر غور سے ٹرنک کا معائنہ کیا تو اسے کچھ عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ ٹرنک کے کنڈے میں تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اسے کچھ شک گزرا تو اس نے ٹرنک کھول لیا۔ ٹرنک کا کھلنا تھا کہ زبردست بدبو کا ایک بھپکا ان کے نتنوں سے ٹکرایا۔ ٹرنک کے اندر ایک عورت کی لاش مڑی تڑی ٹھسی ہوئی تھی۔ سب گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کی ماں اور روشن کی بیوی ہسنا تو تھر تھر کانپنے لگیں۔ جوں توں کر کے خوف کے عالم میں ساری رات گزاری اور صبح ہوتے ہی نمبردار کو اطلاع دی گئی۔ نمبردار نے خود جا کر ٹرنک میں پڑی لاش کو دیکھا اور دونوں بھائیوں کو ٹرنک سمیت لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے ٹرنک کھلوایا۔ ٹرنک میں ایک نہایت خوبرو لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لاش کے جسم پر پورے کپڑے تھے جو خاصے مہنگے تھے۔ میں نے معائنے کے لیے لاش ٹرنک سے باہر نکال لی۔ یہ ایک 22-23 سال کی خوبرو لڑکی تھی۔ قد درمیانہ، رنگ گورا اور گھنے سیاہ بال خاصے لمبے تھے۔ اس نے پھولدار ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ مجھے لاش کے بدن پر ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے مجھے چونکا دیا۔ یہ سونے کی ایک جھانجر یا پازیب تھی جو مقتولہ کی بائیں ٹانگ میں پڑی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً گمشدہ گلو کے خامند ساول کی یہ بات آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو سونے کی ایک وزنی جھانجر لے کے دی تھی۔ اب اس لڑکی کی لاش کے پاؤں میں بھی جھانجر نظر آ رہی تھی۔ اس سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانول کی لاپتہ بیوی گلو کی لاش ہو۔ یہ تو بعد میں تصدیق کرنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کر کے نقشہ صورتحال مرتب کیا۔ مقتولہ کو کسی تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا تھا اور اس کی شہ رگ کٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے سینے پر دل کے مقام سے ذرا ہٹ کر تیز دھار آلے کا زخم تھا جو غالباً خنجر یا لمبے پھل والے چاقو کا تھا۔ میں نے روشن سے پوچھا کہ اس کی ماں اور بیوی ٹرنک رکھ کر جانے والی عورتوں اور مردوں کو شناخت کر لیں گی۔ میں نے یہ بات ان سے پوچھی تھی، روشن نے کہا۔ اس کے جواب میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی تھی۔ پھر میری بیوی نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا کہ ان عورتوں میں جو بڑی عمر کی تھی اس کے ماتھے پر ایک سیاہ رنگ کا مسا نمایاں تھا۔ سامنے آنے پر وہ اس عورت کو پہچان لے گی۔ میرے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ گمشدگی کے کیس کی تفتیش کرتے کرتے قتل کے کیس سے پالا پڑ گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ اس سے پہلے میں نے فوٹوگرافر کو بلا کر لاش کی تصویریں بنوا لیں اور جسم پر موجود نشانات بھی نوٹ کر لیے۔ میرے دو کانسٹیبل محمد حسن اور غفور لاش کے ساتھ چلے گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے روشن اور اس کے بھائی زین کی طرف توجہ دی۔ ان دونوں کے بیان پر ہی میں نے اعتبار نہیں کرنا تھا جب تک مکمل انکوائری نہ کر لیتا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو مشتبہ بٹھا لیا اور نمبردار سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں میں نظر رکھے اور کسی قسم کا سراغ لینے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد میں نے روشن کی ماں اور اس کی بیوی ہسنا کو بھی تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاش چونکہ دونوں بھائیوں نے پیش کی تھی، اس لیے میں نے احتیاطاً شک کی بنا پر دفعہ 54 میں انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ گرفتاری تفتیشی امکانات کو سامنے رکھ کر کی گئی تھی۔ انسان جرم کرتے وقت کتنی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرے، جرم چھپ نہیں سکتا۔ انسان کا قتل ہضم کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔
میں نے پولیس سروس میں ایسے بے شمار کیسوں کی تفتیش کی ہے جن میں سگے رشتوں کا خون سفید ہو گیا اور مجرم عدالت کی سزا سے بچ گئے، مگر وہ بعد میں قدرت کے قانون سے نہ بچ سکے۔ میں اس کیس پر غور کر رہا تھا اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سعد اللہ نے مجھے مشورہ دیا کہ 2 دن پہلے جو آدمی اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا کے گیا تھا، اس کو بلوا کر لاش کی شناخت کروائی جائے۔ سعد اللہ ہیڈ کانسٹیبل تھا، لیکن اس کا ذہن کسی تفتیشی افسر کی طرح چلتا تھا۔ میں اس کے مشورے پر بہت خوش ہوا۔ یہ خیال مجھے بھی آ جانا تھا، لیکن اگر دیر سے آتا اور لاش دفن ہو چکی ہوتی تو پھر شناخت کروانا مسئلہ بن جاتا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو سانول کے گاؤں بھیج دیا کہ وہ سانول کو اور نمبردار کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تھوڑے وقت کے بعد وہ کانسٹیبل جو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر گئے تھے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر نے بھی وہی 2 زخم لکھے تھے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ موت کی وجہ تیز دھار آلے سے شہ رگ کا کٹنا لکھی تھی۔ ایک نئی بات جو ڈاکٹر نے لکھی تھی وہ یہ تھی کہ مقتولہ کنواری نہیں تھی بلکہ حاملہ تھی۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد ٹھیک سے یاد نہیں کہ ڈاکٹر نے کتنے ماہ کا حمل بتایا تھا۔ بس اتنا یاد ہے کہ ابھی بچے میں زندگی کے آثار پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی حمل کے ابتدائی مہینے تھے۔ جس کانسٹیبل کو میں نے سانول کو لانے کے لیے بھیجا تھا وہ آ گیا۔ سانول اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ سانول گاؤں میں کہیں نہیں ملا۔ گاؤں کے ایک لڑکے نے بتایا کہ سانول کو اس نے گاؤں میں ہی دیکھا تھا، وہ جان بوجھ کر غائب ہو گیا تھا۔ کانسٹیبل نے اس کے گھر والوں سے سختی سے کہا کہ سانول کو فوری طور پر تھانے پیش کریں ورنہ سخت کارروائی ہوگی۔ میں نے ایک کانسٹیبل بہلول پور سانول کے سسرال بھی بھیج دیا تھا کہ وہ گلو کے والدین کو تھانے لے آئے۔ تقریباً عصر کے وقت وہ کانسٹیبل گلو کے والدین کو لے کر آ گیا۔ بہلول پور کا نمبردار بھی ساتھ تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو لاش دکھائی۔ لاش دیکھتے ہی ماں نے سینہ کو بھی شروع کر دی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نہ کہتی تھی، اس نے بلکتے ہوئے کہا کہ سانول نے میری بیٹی کو مار دیا ہوگا۔ ماں کے دل دہلا دینے والے بین ثابت کر رہے تھے کہ یہ لاش مفقود الخبر گلو کی ہے۔ گلو کے والد اور گاؤں کے نمبردار نے بھی لاش کو شناخت کر لیا۔ چونکہ مقتولہ کا خاوند تھانے نہیں پہنچا تھا، اس لیے میں نے لاش کو کاغذی کارروائی کے بعد مقتولہ کے والدین کے حوالے کر دیا تاکہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر تفتیشی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو قتل کی واردات تقریباً واضح تھی۔ ابھی اصل مرحلہ یہ تھا کہ قاتل کو پکڑ کر اس کے خلاف ثبوت بھی حاصل کرنے تھے۔ ایک خیال یہ تھا کہ گلو کو اس کے آشنا نے ہی قتل کر دیا ہو، لیکن اس کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ گلو کو اس کے آشنا شمس کے ورثاء نے قتل کر دیا ہو۔ ایک اور بات جو الجھن کا باعث بنی ہوئی تھی، وہ لاش کا ٹرنک میں بند دتووال کے ایک گھر سے ملنا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی روشن اور زین بھی مشتبہ ٹھہرتے تھے۔ میں نے انہیں دوبارہ شامل تفتیش کرنا تھا۔ ایک اور شخص ایسا تھا جس پر شبہ تھا، یہ تھا مقتولہ کا خاوند سانول۔ مجھے مقتولہ کی ماں کے بین یاد تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، میں نہ کہتی تھی کہ سانول نے میری بیٹی کو مار دیا ہوگا۔ میں جتنا اس قتل کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا، یہ اتنی ہی الجھ جاتی۔ میں نے سب سے پہلے دونوں بھائیوں کو کھنگالنا شروع کیا جن کے گھر سے مقتولہ کی لاش ملی تھی۔ میں نے ان پر اپنی پوری تفتیشی صلاحیتیں صرف کر دیں، گھما پھرا کر اتنے سوالات کیے کہ خود میرا سر دکھنے لگا، لیکن دونوں بھائیوں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس قتل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ کوئی تعلق ہے۔ اب میں نے شمس اور سانول کو سامنے رکھ لیا۔ شمس ویسے ہی لاپتہ تھا اور سانول بلانے کے باوجود نہیں آیا تھا۔ مجھے سانول پر طیش آنے لگا۔ میں نے اے ایس آئی کو بلا کر کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور سانول کو باقاعدہ گرفتار کر کے لے آئے۔ اس کے لیے اسے سانول کی حویلی کی تلاشی بھی لینی پڑے تو بے شک لے لے۔ اس کا یوں روپوش ہونا میرے شک کو پختہ کر رہا تھا۔ اے ایس آئی سانول کو لینے کے لیے چلا گیا۔ ابھی تک بہلول پور سے گلو کے آشنا شمس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ اب تو مجھے اس بات کا شک بھی ہونے لگا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ گلو کے خاندان والوں نے شمس اور گلو کو فرار ہوتے دیکھ لیا ہو اور دونوں کو قتل کر دیا ہو۔ مگر جو چیز مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ قاتل یا قاتلوں نے گلو کو بھی شمس کے ساتھ ہی کیوں نہ دبا دیا، اور انہوں نے شمس کی لاش کو کہیں اور دبا دیا
اور گلو کی لاش کو ٹرنک میں ڈال کر دتووال کسی کے گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے ایس آئی جو سانول کو لینے گیا تھا وہ خالی واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سانول گاؤں میں موجود نہیں ہے، اس کی حویلی کی تلاشی بھی لی ہے، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر سانول کہاں چلا گیا۔ اس طرح تو وہ اپنے خلاف شک کو مضبوط کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ یہ قتل سانول نے ہی کیا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا تھا کہ اسے شک ہے کہ اس کی بیوی کی شادی سے پہلے کسی سے تعلقات ہوں گے، وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سانول نے گلو اور اس کے آشنا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ دیہات میں ایسے جرم کی سزا موت سے کم نہیں ہوتی۔ اب سانول کو گرفتار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر ایک دو روز مزید سانول نہ ملا تو اس کے لیے بھی اشتہار شور و غوغا جاری کر دوں گا۔ لیکن اشتہار شور و غوغا کی نوبت ہی نہیں آئی، اور اگلے دن سانول خود ہی تھانے میں آ گیا۔ گاؤں کا نمبردار اس کے ساتھ تھا۔ مجھے سانول پر بہت غصہ تھا۔ میں بڑی مشکل سے غصے کو پی گیا اور بڑی سختی سے پوچھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا جناب، اس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ میں تو پہلے ہی مظلوم انسان ہوں۔ میرے ساتھ بہلول پور والوں نے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مجھے دے دیا جس کا دل کہیں اور لگا ہوا تھا۔ وہ تو اپنی حرکت کی وجہ سے برے انجام کو پہنچ گئی، لیکن میرے لیے مصیبت کھڑی کر گئی۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے تھانے میں میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس کی بیٹی کو میں نے مارا ہے۔ مجھے تو یہ دونوں ماں بیٹی چنڈال لگتی ہیں۔ میں تو بالکل بے گناہ ہوں۔ میں نے اس سے زیادہ سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور حوالات سے روشن اور زین کو بلا لیا۔ میں نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ وہ اس بندے کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہی آدمی ان کے گھر لاش والا ٹرنک چھوڑ گیا تھا۔ ہم تو اس وقت گھر میں ہی نہیں تھے مائی باپ، روشن نے کہا۔ ہم کیسے نشاندہی کر سکتے ہیں؟ جو عورتیں اور مرد ٹرنک رکھ کر گئے تھے ان کو صرف میری ماں اور بیوی نے دیکھا تھا۔ وہی شناخت کر سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا آپ انہیں بلوا لیں۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تانگا لے کر دتووال جائے اور جتنی جلدی ہو سکے روشن کی ماں اور گھر والی کو ساتھ لے آئے۔ کانسٹیبل اسی وقت چلا گیا اور صرف آدھے گھنٹے کے بعد دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں سانول پر نظر رکھے ہوا تھا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ ان عورتوں کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر یوں ہی گردن گھمانے لگا۔ میں نے دونوں عورتوں سے کہا کہ وہ اس آدمی کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ جو عورتیں ان کے گھر ٹرنک چھوڑ گئی تھیں یہ ان کے ساتھ تھا یا نہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ آدمی کو نہیں دیکھا تھا، روشن کی ماں نے کہا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک عورت لسی کا گلاس باہر لے گئی تھی۔ ہم نے صرف عورتوں کو ہی دیکھا تھا۔ عورتوں کی بات سن کر سانول کے چہرے پر رونق لوٹ آئی۔ آپ مجھ پر خواہ شک کر رہے ہیں آغا صاحب، سانول نے کہا، حالانکہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ اگر وہ عورتیں سامنے آ جائیں تو ان میں سے ایک کو میں پہچان لوں گی، روشن کی بیوی حسنا نے کہا۔ اس کی پیشانی پر موجود مسا ہی اس کی پہچان ہے۔ مجھے پانی پلا دو، اچانک سانول بول اٹھا۔ بڑے زور کی پیاس لگی ہے۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگا، خواہ مخواہ شادی کر لی۔ یہ شادی کر کے مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ شادی نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ وہ پھر بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں سانول کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی اور گھبراہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، یا پھر پوری دال ہی کالی ہے۔ ابھی میں اگلے اقدام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل سعد اللہ بول پڑا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سعد اللہ نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر سعادت پور سانول کی حویلی میں چلے جائیں، وہاں ان عورتوں سے سانول کے گھر کی عورتوں کی شناخت کروا لی جائے۔ مجھے سعد اللہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ میں نے سعد اللہ اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اسی وقت سعادت پور سانول کی حویلی کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچے تو سانول نے کہا کہ وہ حویلی کی عورتوں کو بتا دے کہ پولیس والے آئے ہیں۔ وہ حویلی میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا۔ میرے گھر کی تمام عورتیں اندر موجود ہیں، سانول نے کہا، آپ اندر آ کر شناخت کروا لیں۔ میں دونوں عورتوں کو لے کر اندر چلا گیا اور کانسٹیبلوں کو باہر ہی کھڑا رہنے کو کہا۔ میں نے دونوں عورتوں سے کہا کہ وہ سانول کے گھر میں موجود تمام عورتوں کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ان میں وہ عورت ہے یا نہیں۔ دونوں نے سانول کے گھر کی عورتوں کا بغور ملاحظہ کیا اور پھر نفی میں سر ہلا کر کہا کہ وہ عورت ان میں موجود نہیں۔ میری ساری امیدوں اور اندازوں کی عمارت دھڑام سے گر پڑی۔ اس خبر سے مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ قتل کا ایک پیچیدہ کیس حل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔
نمبردار بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بڑا اصرار کر کے مجھے اپنے حجرے یعنی عوامی مہمان خانے میں لے گیا۔ میں وہاں ذرا سستانے کے لیے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ نمبردار نے ٹھنڈی اور میٹھی لسی سے تواضع کی تھی تو دماغ میں کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں تکیے سے ٹیک لگائے اس کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ حجرے کا دروازہ میرے دائیں طرف تھا اور وہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ دروازے کے سامنے سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے کوئی اہمیت نہ دی۔ ذرا دیر بعد پھر کوئی دروازے کے سامنے سے گزرا تو میری پولیس والی حس بیدار ہو گئی اور میں نے دروازے پر نظریں جما لیں۔ ذرا ہی دیر گزری ہوگی کہ پھر تیسری مرتبہ کوئی وہاں سے گزرا۔ اس مرتبہ میں نے صاف دیکھ لیا کہ وہ کوئی مرد ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں بجلی کی تیزی سے اٹھا اور پلک جھپکنے میں دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر ایک خوش پوش آدمی کھڑا تھا جو شکل و صورت سے معزز لگ رہا تھا۔ وہ پختہ عمر آدمی تھا اور کالے اور سفید ملے جلے بالوں کی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ اندر آ گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مہمان خانے کے دروازے پر بار بار کیوں آتا ہے۔ میرا نام رحمت ہے حضور، اس نے کہا۔ میں زمیندار ہوں، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا مگر جھجک رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ اگر آپ میرا نام راز میں رکھیں تو میں بتاؤں گا، رحمت نے کہا۔ میں کسی سے دشمنی نہیں لگانا چاہتا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کا پردہ رکھوں گا اور کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کسی مخبر کا نام ظاہر نہیں کیا کرتے۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ سانول نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، رحمت نے کہا۔ اس نے حویلی کی پچھلی دیوار سے اپنی ماں کو کسی اور کے گھر اتار دیا تھا۔ اس طرح شناخت والی عورتوں میں اس کی ماں شامل نہیں تھی۔ سانول کا اس گاؤں میں بڑا اثر و رسوخ ہے، اس لیے کسی نے آپ کو بتانے کی جرت نہیں کی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ اس نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ گاؤں میں اکثر لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ رحمت نے بھی سانول کے خلاف کوئی دشمنی نکالی تھی، مگر اس سے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ مجھے سانول کی مکاری پر بہت غصہ تھا۔ رحمت کے جاتے ہی میں نے سانول کو حجرے میں بلوا لیا۔ وہ آ گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس وقت کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا تم نے اپنے گھر کی ساری عورتوں کو شناخت کے لیے پیش کر دیا تھا؟ میں نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، جی ہاں سرکار، اس نے ذرا گڑبڑا کر کہا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ میں اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے بہت اچھی صحت اور قد بت دیا ہے۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ فرش پر گر پڑا۔ ابھی وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنا بھاری بھرکم بوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ تمہاری ماں کہاں مر گئی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسے فوراً حاضر کرو۔ میرا سوال سن کر سانول کے چہرے پر چھائے تکلیف کے آثار حیرت میں بدل گئے اور وہ بھونچکا سا رہ گیا۔ میری بہن بیمار ہے، سانول نے کہا۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے گئی ہے۔ اپنی ماں کو پیش کر دو، میں نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا بوٹ اٹھاتے ہوئے کہا، ورنہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ میری ایک عرض سن لیں، سانول نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ میری ماں کو نہ بلوائیں، آپ جیسے چاہیں گے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا کہ اب یہ کیس حل ہونے والا ہے۔ آپ شاید یہ سن کر حیران ہوں کہ میں کیس حل ہونے پر خوش ہو رہا تھا یا رشوت ملنے پر۔ میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 48 سال پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ میں گھر سے زمیندار تھا، خوشحالی تھی، روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا کہ رشوت کی تمنا ہوتی۔ ویسے بھی میں ایک نوجوان لڑکی کے قتل کے مقدمے کو رشوت لے کر ہضم کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ ان وقتوں میں جو کیس ذرا پیچیدہ اور مشکل ہوتا تھا، اس کو ہم بڑی دلچسپی سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مشکلات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بعد میں ایسے کیسوں کو ہم اپنا کارنامہ خیال کرتے تھے۔ آج کل میرے ہی عزیز پولیس والے ہیں جو موٹر کاریں رکھنے کے شوقین ہو گئے ہیں۔ ہر طرف راتوں رات دولت مند بننے کی دوڑ لگی ہے۔ رشوت کا دور دورہ ہے۔ افسوس کہ میرا پیارا ملک کدھر جا رہا ہے۔ حکومت کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ پولیس والے جتنی ڈیوٹی دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ یہ بھی رشوت کی ایک وجہ ہے۔ میں تمہارا نذرانہ قبول کر لوں گا، میں نے کہا،
پہلے تم اپنی ماں کو پیش کرو، پھر لینے دینے کی بات کریں گے۔ میرے صاف انکار نہ کرنے پر سانول پر امید ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے، کسی کو بھیج کر بلوا لیں۔ میں نے کسی کانسٹیبل کو بھیجنے کے بجائے نمبردار کے گھر کی ایک ملازمہ کو بھیجا کہ وہ فلاں گھر میں جائے اور سانول کی ماں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے کہ سانول بلا رہا ہے۔ ذرا دیر کے بعد وہ ملازمہ ایک ادھیڑ عمر عورت کو ساتھ لے کر حجرے میں آ گئی۔ حجرے میں ایک تھانے دار کو دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ میں نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کی وہ اس کی پیشانی پر موجود مسا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم عورت تھی، اس کے چہرے کے نقوش سے سختی اور کرختگی جھلکتی تھی۔ میں نے روشن کی ماں اور بیوی کو وہیں بلا لیا۔ جو ہی وہ حجرے میں داخل ہوئیں، ان کی نظر سانول کی ماں پر پڑی تو وہ چونک گئیں۔ یہی ہے وہ مکار بڑھیا، حسنا نے کہا۔ یہی ٹرنک ہمارے گھر میں رکھ گئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور کو اس کم بخت کی وجہ سے حوالات میں رہنا پڑا ہے۔ کیس مکمل ہو گیا تھا، راز کھل گیا تھا، آگے میرا کام تھا۔ میں نے سانول اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ سے اجازت لے کر شک میں پکڑے گئے دونوں بھائیوں روشن اور زین کو ڈسچارج کر دیا۔ سانول اور اس کی ماں کو زیر دفعہ 54 گرفتار کر کے 7 یوم کے جسمانی ریمانڈ کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دیا۔ مجسٹریٹ نے 7 دنوں کا ریمانڈ دے دیا۔ میں نے تفتیش شروع کر دی۔ سانول نے مجھے رشوت پیش کر کے تقریباً اقبال جرم کر ہی لیا تھا۔ میں نے آخر وقت تک سانول کو یہ یقین دلائے رکھا کہ کچھ دے دلا کر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے استادی طریقوں سے اسے بیان دینے پر راضی کر لیا۔ اسے چونکہ یقین تھا کہ نذرانہ دے کر وہ اپنی گردن بچا لے گا، اس لیے اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ سانول نے جو بیان دیا وہ میں غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے سنا دیتا ہوں۔ سعادت پور والے اور بہلول پور والے بالکے کہلاتے تھے۔ یہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ بالکے دراصل ایک مشہور قبیلہ ہے۔ یہ لوگ آپس میں بیاہ شادیاں کرتے تھے۔ سانول کی شادی بہلول پور کے کرمو جٹ نامی زمیندار کی بیٹی گلو سے ہو گئی۔ گلو بہت خوبصورت تھی، مگر شادی کے بعد اس نے چپ چپ اور اداس رہنا شروع کر دیا تھا۔ کسی کے بلانے پر بولتی تھی ورنہ چپ ہی رہتی تھی۔ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی۔ پہلے تو سانول اور اس کے گھر والوں نے توجہ نہ دی، مگر پھر جب گاؤں کی عورتوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کی تو سانول کے دل میں شک کے بچھو نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ اس کی بیوی گلو اسے نہیں چاہتی، بلکہ شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ سانول نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا خاندان بہلول پور والوں کی نسبت بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند ہے۔ گلو کے گھر والوں نے بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر دولت دیکھ کر اپنی بیٹی ہمارے سر منڈ دی۔ گلو کبھی کبھار شام کو باہر بھی نکل جاتی تھی، وہ اکثر بتائے بغیر جاتی تھی۔ سانول کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو سنبھالو، اس کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک روز رات گئے سانول اپنی زمینوں کے مغربی کنارے کے قریب پہنچا تو اسے درختوں کے جھنڈ میں 2 سائے نظر آئے۔ خد و خال سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ایک عورت ہے اور دوسرا مرد۔ سانول کو کچھ شک گزرا اور وہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا قریب جا کر اس نے للکارا تو مرد نے اس پر لاٹھی سے حملہ کر دیا۔ سانول نے بڑی پھرتی سے یہ وار بچایا اور برچھی سے جوابی وار کیا جو مقابل کی ٹانگ پر لگا، مگر یہ وار زوردار نہیں تھا۔ وہ آدمی مقابلے پر ٹھہرنے کے بجائے بجلی کسی تیزی سے کماد کے قریبی کھیت میں گھس گیا۔ وہ بھاگ گیا تھا۔ سانول نے عورت کے قریب جا کر دیکھا تو وہ گلو تھی، جو کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس ایک ٹرنک پڑا تھا جس میں تمام زیور اور قیمتی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ سانول اس کو پکڑ کر گھر لے آیا اور کاٹ کباڑ سے بھرے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو تمام صورتحال بتائی۔ دونوں ماں بیٹے نے مشورہ کر کے گلو کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سانول نے ٹوکا لے کر اس کی گردن کاٹ دی۔ گلو تڑپ رہی تھی کہ اس نے قریب پڑی برچھی اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دی۔ اب لاش کو ٹھکانے لگانے کا مرحلہ تھا۔ یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹوں کی مت ماری گئی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کیسے چھپائیں۔ آخر سانول نے لاش کو ٹرنک میں ڈالا اور اپنی ماں اور بھاوج کو لے کر بیل گاڑی میں بیٹھ کر دتووال چلے گئے۔ سانول کا خیال تھا کہ وہیں کہیں ٹرنک رکھ کر نکل آئیں گے، مگر جب وہ روشن اور زین کے گھر سے لسی پی رہے تھے تو انہوں نے ٹرنک ان کے گھر رکھوا دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ میں نے سانول کا اقبال جرم تحریر کر کے اس پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔
پھر میں نے اسے آلہ قتل برآمد کروانے کو کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اس نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر اس کی حویلی چلا گیا۔ میں نے نمبردار اور ایک دو معزز آدمیوں کو ساتھ لے لیا۔ ان معزز گواہوں کی موجودگی میں سانول نے ایک کاٹ کباڑ سے بھرے کمرے سے ٹوکا اور برچھی نکال کر مجھے دی۔ میں نے موقع کے مطابق کاغذی کارروائی کی اور گواہوں سے آلہ قتل کی برآمدگی پر دستخط کروائے۔ جہاں گلو کو قتل کیا گیا تھا وہاں صفائی کے باوجود خون آلود مٹی موجود تھی۔ میں نے یہ مٹی بھی کھرچ کر پارسل بنا لیا اور سر بمہر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے سانول کی ماں سے بیان لیا جو سانول کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے ساتھ دوسری عورت کون تھی؟ اس نے بتایا کہ دوسری عورت اس کی بڑی بہو تھی۔ میں نے اسے بھی تھانے بلوا لیا۔ اس نے بیان دیا کہ اس قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے سارے حالات معلوم تھے۔ اس نے چھپ کر گلو کے قتل کا سارا منظر دیکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو ڈرا دھمکا کر وعدہ معاف گواہ بننے کو کہا، جس پر وہ بخوشی تیار ہو گئی۔ پھر ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب میں مقدمہ تیار کر کے کیس عدالت میں پیش کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک دن صبح سویرے ایک جوان آدمی تھانے میں میرے پاس آ گیا۔ اس نے جب اپنا نام بتایا تو میں چونک پڑا۔ وہ شمس تھا، گلو کا آشنا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ اور گلو ایک دوسرے کو چاہتے تھے، مگر برادری مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر گلو کی شادی سانول سے ہو گئی اور ہنسنے کھیلنے والی گلو کو چپ لگ گئی۔ شمس گلو سے ملنے کے لیے اکثر سعادت پور چلا جاتا تھا۔ گلو اس سے ملتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ آخر شمس سے گلو کی حالت برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ شمس نے بتایا کہ وہ اس ڈر سے غائب ہو گیا تھا کہ ٹانگ کے زخم کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور سانول اسے قتل کروا دے گا۔ اب اسے پتہ لگا تھا کہ گلو قتل ہو گئی ہے تو وہ سانول کے خلاف بیان دینے آیا تھا۔ میں نے اس کا بیان لے لیا اور اسے گواہی کے لیے بھی تیار کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی گلو کے قاتل کو پھانسی دلوانے کے لیے ضرور گواہی دے گا۔ گلو کے ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر مجھے اس بزدل عاشق کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اپنی محبوبہ کو موت کے منہ میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا۔ اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے کیس بڑا مضبوط بنایا تھا، ثبوت بھی مہیا کیے تھے، وعدہ معاف گواہ بھی موجود تھی، شمس کی گواہی بھی بڑی اہم تھی۔ عدالت نے سانول کو عمر قید اور اس کی ماں کو 7 سال سزا سنائی۔